بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر پوری کائنات کے لیے اور خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری کائنات پر احسان ہے، اور مسلمانوں پر خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہیں۔ ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے اور آپ کے ذمے 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اور نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک۔ جہاں تک پہلا حق ہے، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اور قسم اٹھا کر فرماتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی اگر بغیر قسم سے بھی بات کہہ دیں تو میرے اور آپ کے لیے وہ حجت ہے، میرے اور آپ کے لیے دلیل ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے عزیز و اقارب سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میری محبت اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے عزیز و اقارب سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر میرے ساتھ یعنی محبت نہ ہو، اس وقت تک وہ شخص مومن ہی نہیں۔ یہ پہلا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جس کے بارے میں اللہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اعلان فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اتبعونی، پھر تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی۔ یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر اتبعونی، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اور یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے، ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے اللہ اس سے محبت کرے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ شرط لگا دی ہے کہ میں محبت تب کروں گا جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے۔ اور پھر محبت ہی نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں، یغفر لکم ذنوبکم، میں محبت بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا۔ تو معلوم ہوا میں اور آپ اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے، اللہ رب العزت ہم سے محبت بھی کریں گے اور اللہ گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے۔ اور تیسرا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے ذمے، کہ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ جیسا کہ اللہ خود فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ کی ذات اور اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجو۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کریں، اور تینوں حقوق، نمبر 1 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اور پھر اس محبت کا اظہار کریں میں اور آپ اتباع کی صورت میں، اور پھر میں اور آپ اس سچی محبت کا اظہار کریں کثرت سے درود پاک پڑھ کر۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔